کسوں کے مددگار مولا آواز بہت کم ہے جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں بے کسوں کے مددگار مولا جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں بے کسوں کے چھوڑ کر جائے آخر کہاں تیرا در چھوڑ کر جائے آخر کہاں غیر پوچھو غیر کا در جبی کو گوارا تیرا در چھوڑ کر جائے آخر کہاں غیر کا در جبی کو گوارا نہیں پڑھئے مل کے بے کسوں کے مددگار مولا تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں اب یہاں سے امتحان ہے یہ تو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے اب امتحان پر دیرے شروع نہیں امتحان اب یہاں سے شروع ہو جاتا اب آپ ایک دفعہ اور پڑھیں بے کسوں کے مددگار مولا جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں آئے کعبے میں جس دم علی کے قدم ماں کے بل گرے پڑے بل گر پڑے بت یہ کہتے ہوئے آئیے آئیے جانشین نبی یہ تمہارا ہی گھر ہے ہمارا تمہارا ہی گھر ہے ہمارا نہیں سمجھ کے پڑھئے بے کسوں کے مددگار مولا جز تیرے کوئی اپنا چھوڑ کر جائے آخر کہاں غیر کا در جبی کو گوارا نہیں پڑھئے مل کے بے کسوں کے مددگار مولا جز تیرے کوئی اپنا سہارا وہ تو کم ظرف ہے جو تجھے چھوڑ دے وہ تو کم ظرف ہے جو تجھے چھوڑ دے ورنہ مولا علی تیری تعظیم کو میرے بیٹے کو سنا آپ نے محمد علی کو محلے ایک موشی نامی گھر نہیں سنا اچھا اس کا اصل استاد تو نیر بھائی ہیں لیکن بیک میں استاد میں ہی ہوں ہے وہ تو کم ظرف ہے جو تجھے چھوڑ دے
ورنہ مولا علی تیری تعظیم کو وہ تو کم زر چھوڑ کر جائے تیرے کوئی اپنا جو علی کا نہیں وہ جو نبی کا نہیں وہ خدا کا نہیں پڑھیے جو علی کا مسلمان اصحاب سے پوچھے کیا یہ خم نبی نے پکارا بے کسوں کا مددگار مولا علی جس طرح کوئی اپنا شعر بہت ہے ایک شعر پڑھوں گا پھر آپ کے لیے 4 پوائنٹ بیان کروں گا کیونکہ آپ واپس اپنے ملک میں جا کے ادھر ہی بیٹھنا نہیں یہاں پہ بیٹھ کے 20 سال بیٹھ کے نکلنا نہیں نکل جانے کا ہے جو اور نجف میں آ کے مطلب وہاں نام ہی نہیں لے رہے 10-15 سال بیٹھ کے نکل جاؤ مجتہد تو آپ کو بننا ہی نہیں نہ بننے دینا ہے آپ کو ہے جو احراقی احرانیوں میں اور آپ کو اتنی جلدی میں نہ ایکسپٹ کریں گے نہ ہونے دیں گے ہے چلو اس سے آگے انشاءاللہ ذرا آپ جا کے اپنی قوم کی تبلیغ کریں اگر نہیں ہے بلتستان تو دنیا میں نکل جاؤ دنیا کے کونے کونے میں پھیل جاؤ چھٹے امام نے فرمایا تشریف لے جا رہے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ ایک گاؤں میں پہنچ گئے کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھنا ہے کہا مولا جلدی کر یہاں پہ آپ کے دشمن بہت زیادہ ہیں نماز پڑھ لی ہاتھوں کو بلند کیا پروردگار یہاں کے رہنے والوں کو یہیں پہ ہی آباد رکھ یہاں سے باہر نکالیں گے وہاں سے نکل گئے ایک اور گاؤں پہنچ گئے وہاں پہ پہنچنے کے بعد مولانا نے فرمایا یہاں پہ امام جعفر صادق یہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے چاہنے والے نے فرمایا کہ مولا جتنی دیر تک آپ نماز پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں اور دعائیں مانگے کوئی سوال نہیں ہم محبان اہل بیت ہیں امام نے 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ہاتھوں کو بلند کیا پروردگار یہاں کے لوگوں کو اس گاؤں سے نکال دے باہر پھیلا دے حیران ہو گیا کہا کہ مولا وہاں پہ آپ نے عجیب غریب دعا کی یہاں سے گاؤں سے نکلنے کے لیے وہاں پہ وہیں پہ لوگ رہنے کے لیے کہا اس لیے کہ وہ جہاں جائیں گے ہماری دشمنیاں لائیں گے اور ہمارے بغض میں جا کے جہاں جائیں گے وہاں بات کریں گے لیکن یہ ہمارے جو چاہنے والے ہیں وہ دنیا کے جس کونے میں بھی جائیں گے وہاں پہ اہل بیت علیہ السلام کا پیغام پہنچائیں گے 4 پوائنٹ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا وہ 4 پوائنٹ آپ کو جا کے گلگت بلتستان میں دنیا کے جس کونے میں بھی آپ کو جانا ہے ان 4 باتوں کا خاص خیال رکھنا انشاءاللہ آپ کامیاب جائیں گے جو میری زندگی کا جو تجربہ ہے جی ٹھیک ہے ایک شعر جو اپنی اس کے اندر یہ پورا جو کلام میں نے مجھے اس لیے پسند ہے یہ کلام ویسے تو مولا کا ذکر ہے یہ کلام جو پسند ہے وہ اس لیے ایک شعر کی وجہ سے بہت زیادہ پسند ہے وہ یہ پڑھ رہا ہوں پڑھے آپ بے کسوں کا مددگار مولا جز تیرے کوئی اپنا لاکھ طوفان آئے مجھے غم نہیں میرے ہونٹوں پہ ورد ناد علی
سفینہ میرا جو ڈبو دے بحر میں سفینہ میرا ایسا کوئی بھی طوفان کا دھارا